دعا وہ معجزہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، اس کی شان کو یہ گوارا نہیں۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، اور پھر تم تو نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی کا ہو، ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام ہو۔ قبولیت کی نشانی ڈھونڈ رہے ہو، اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ تمہارا دل اب تک دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ اللہ نے اگر دعاؤں کی جانب دل موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہیں جاتا۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلے صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ کہ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ پاک دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ مسلسل دعا دلیل ہے کہ قبولیت کی گھڑی جلد ہی آنے والی ہے۔ دعائیں بھی کیا لاجواب کر دیتی ہیں نا، جو ہر بندے کے لیے عرش تک کا سفر کرتی ہیں اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہے کہ واپسی کا سفر قبولیت کے لیے طے ہوگا۔ سنو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی ہیں یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو کہ تمہاری دعائیں عرش تک جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ معجزے تو ان دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے، اور تہجد تک پہنچنے والوں کے لیے تو معجزے بھی انتظار کرتے ہیں۔ توکل تو کر کے دیکھو اللہ پر، جو لا حاصل تھا اب تک وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ وہ تو بادشاہ کن ہے، وہ تمہارے لیے معجزے کر دے گا۔ یقیناً اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اسی لیے تو ابھی تک تمہارا دل نہیں تھک رہا اس انتظار سے۔ اور اللہ تو ان قریب دعائیں بھی سن لیتا ہے، پھر وہ کیسے نہیں سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو رو کر مانگی ہیں۔ اور تہجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہیں کہ انہیں سننے کے لیے اللہ بذات خود پہلے آسمان کی طرف آتا ہے۔ اس پہر کی گئی فریادیں عرش تک رسائی پاتی ہیں۔ اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خاص معاملات میں نوازشیں بھی خاص ہوا کرتی ہیں؟ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ اصل امتحان تو یقین کا ہے جو صرف صبر سے ہی جیتا جاتا ہے، اور صبر کے معجزے ہمیشہ تمہارے منتظر رہتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کے دینے پر یقین ہے تو پھر تمہاری یقین سے مانگی ہوئی ہر دعا قبولیت کی طاقت رکھتی ہے، اور جلد ہی تم قبولیت کے کرشمے دیکھو گے۔ یقین رکھو، تمہارے لیے اب معجزے ہونے ہیں، بس صبر کا پہلو تھامے رکھو۔ دیری ہو رہی ہے تو پھر ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تہجد کی توفیق ہی ملنا اس میں مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ یقین رکھنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسے یقین رکھنے والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے۔ یقین رکھو اس پر، وہی تمہاری ہر دعا سنتا ہے اور وہی تمہاری ہر دعا پوری کرنے والا ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا آنسوؤں سے بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جن دعاؤں کی سفارش نم آنکھیں کرے، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ وہ نصیب بھی بدل سکتا ہے، تم بس دعا کرتے رہو۔ جب دعائیں مانگو گے تو اسے الوہاب پاؤ گے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو بس تمہارے دل میں یہ یقین ہو کہ میرے اللہ نے دعا سن لی ہے اور وہ بہتر وقت میں مجھے بہتر چیز عطا کرے گا۔ اللہ کے دیر کرنے کی وجہ ہرگز یہ نہیں کہ وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تم بول سکتے ہو لیکن تمہارا رب بولنے والا نہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کرو دل میں یقین رکھنا کہ اس وقت بھی میرا اللہ مجھے سن رہا ہے اور میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ جب تم بار بار جھولی پھیلا کر اللہ کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہو اور کہتے ہو اللہ پاک سن لے، میں بے بس ہوں، آپ کی مدد کا منتظر ہوں،
کیونکہ دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ خاموش سجدے، تمہاری انکہی باتیں خدا کی یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ عطائیں تب ہوں گی جب تک حاصل کے لیے اللہ سے دعائیں نہیں کرو گے۔ کیوں اللہ فرماتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتماد کرو، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا سچا ہوں۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا اور دعاؤں کی قبولیت کا، معجزوں کا انتظار کرنا۔ تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، تمہاری بے چینی وہ کچھ بھی بھولا نہیں ہے۔ ان قریب معجزہ کر کے تمہاری من پسند چیز ملوا دے گا۔ لڑ جائے جو تقدیر سے منظوری کے لیے اسے دعا کہتے ہیں، جیت جائے جو ہر مجبوری اسے دعا کہتے ہیں۔ یہی دعائیں تو بدلتی ہیں مقدروں کو، یہی دعائیں ہلا دیتی ہیں عرش کے دروں کو بھی۔